میرے دوست بزرگوں، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی حساب کتاب نہ لے اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں اللہ جو ہے نا جنت میں لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے نا 3 مختصر اعمال بتائے ہیں کہ اگر آپ یہ اعمال اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا تو 100% امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے جو ہے نا آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ کون سے اعمال ہے، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں جو ہے نا، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم حساب نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے ہم سے اس ایک بال کا بھی حساب لے لیا، جن کے بال نہیں ان کو پتہ ہے کہ جن کے یہ داڑھی کے جو بال نہیں آتے یا سر کے بال نہیں آتے، باقی جن کو ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی، ہمارے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باہر دنیا کے یہ تمام کائنات اللہ کی نعمتیں، لیکن اگر ہم اپنے جو ہے نا یہ 4-5 فٹ کے بدن میں ہم غور کریں، ہم اللہ کی نعمتوں کو، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو آپ نہیں گن سکتے۔ ہم اپنے بدن میں کہ سب سے پہلے جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو جو ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی دینا۔ پھر اللہ نے ہمیں مسلمان جو ہے نا بنا دیا، یہ اللہ کا عظیم الشان ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، جو تمام امتوں کا سردار اور سب سے آخر میں آئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیل جو ہے نا، ہم جو ہے نا سب سے آخر میں آخری امت ہے اور سب سے پہلے جو ہے نا جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تمام باتیں ہر چیز، لیکن اپنے بدن جو اللہ نے ہمیں بدن دی ہے، ہمیں آنکھیں دی ہے، ہمیں جو ہے نا زبان دی ہے، جس میں ابھی آپ کے سامنے میں جو ہے نا جو میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اگر یہ زبان بند ہو جائے، کوئی اللہ سے طاقت لے لے تو پھر کیا کریں گے؟ یا اس میں لکنت آ جائے یا ٹیڑھا پن آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کان ہے جس سے ہم سنتے ہیں بغیر پیسوں کے، اللہ نے اندر آلے لگا دیے ہیں۔ اگر اللہ جو ہے نا وہ سماعت ہم سے چھین لے تو کوئی ہے جو ہمیں سماعت پرووائڈ کر سکے؟ آلے کتنے بھی لگاؤ جب تک اللہ کو، پھر وہ آدمی جو ہے نا لاکھوں روپے اس کے اوپر، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ چیز کسی کی زبان بند ہو جائے پہ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر زبان کی فالج کا اٹیک ہوتے ہیں، اس میں بڑے لوگوں کی جو ہے نا ہاتھ پیر وہ پھر کتنے جو ہے نا وہ تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ زندگی میں جو ہے نا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اس پہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا شکر ادا کریں گے تو وہ بہت کم ہے، یعنی کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے حساب کتاب لے لے تو ہم کس چیز کا حساب لیں گے؟ میں نے بتایا اس بار ایک بار کا حساب نہیں دے سکتے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت، ہر نماز میں، ہر وقت دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اور جو ہے نا ہمیں جو ہے نا جنت میں داخل کر دے۔ اس کے لیے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بھی بتائے ہیں۔ یہ دو آج جو میں آپ کے سامنے، اس کے علاوہ 2 اعمال اور ہیں جو بڑے آسان ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے گزار کر رہا ہوں۔ کہ ایک اس کے لیے فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز جب آپ پوری پڑھ چکے ہو تو 2 رکعت آپ جو ہے نا آپ جو نفل پڑھیں گے 2 رکعت، اس نیت سے کہ قیامت میں اللہ مجھ سے حساب نہیں کرے گا۔ تو یہ حدیث شریف کی روح سے قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تبارک بغیر حساب کتاب کو آپ کو جنت میں داخل فرمانے کا، آپ سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ آپ ممکنہ حد تک آپ کوشش کریں کہ ظہر کی نماز میں آپ جو ہے نا 2 رکعت جو ہے نا صلاۃ پر آخر میں پڑھ لیں، اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے حساب کتاب نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ رات کو جب آپ اپنے بستر پہ لیٹ جائیں تو جو ہے نا 100 مرتبہ اپنے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دائیں کروٹ لیٹ کے جو سنت طریقہ ہے، اس کے بعد پھر آپ کروٹ وغیرہ بدل سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے شروعات جو کرنی ہے وہ سنت طریقے ہے۔ یہ جو ہے نا یہ دائیں ہاتھ جو ہے یہ اس گال کے نیچے ہو، اور آپ کی جو ہے نا آپ سیدھے کروٹ لیٹے ہوں، اور آپ کا جو ہے نا اس طرف جو ہے نا قبلے کی طرف منہ ہو، تو یہ جو ہے نا یہ سیدھے کروٹ کی طرف۔ بعض اوقات جو ہے نا آدمی کے گھر میں کوئی لیٹنے کا دیکھا تو قبلے کی طرف منہ نہیں آتا ہے، لیکن دائیں کروٹ آپ نے لیٹنا ہے، دائیں کروٹ لیٹ کے سنت طریقے سے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ جو ہے نا آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو ایکسٹرا بتا دی۔
کہ آپ اس میں عمل کریں گے انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے یہ دونوں کی آپ ضرور کوشش کریں کہ اس کو پڑھتے رہیں گے. اور جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 3 اعمال جو بتائے ہیں وہ عبادت کے علاوہ ہیں. وہ ایک ہے کہ کسی بھی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا. اگر آپ کو کسی مسلمان کسی اپنے بہن بھائی کی یار دوست کوئی بھی آپ کے ہمسائے ہے یا کوئی بھی مسلمان ہے اس کا کوئی عیب آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کی ایک جوئی نہیں کریں بلکہ اس پہ پردہ ڈالیں, اس کو چھپائیں لوگوں سے. اور ایک حدیث کی روح سے جو ہے نا جو کسی مسلمان کی جو ہے نا پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت والے دن اس بندے کی 72 پردہ پوشیاں فرمائیں گے. اس کے 72 عیب ہوگا. اگر آپ نے کسی کا ایک عیب چھپا دیا تو قیامت والے دن جس دن تمام اعمال کو کھولا جائے گا اللہ آپ کے اوپر 72 پردے ڈالیں گے. آپ کے 72 جو ہے نا عیب, جو ہم سب تو عیب دار ہیں, ہم تو گناہ کے پتلے ہیں, جو ہے نا انسان جو ہے نا بغیر گناہ کے نہیں سکتا ہے. تو اللہ آپ کے اوپر قیامت والے دن جو ہے نا آپ کے تمام ماں باپ بہن بھائی اور سب لوگ کھڑے ہوں گے اور وہاں جو آپ کے اعمال اگر کھول لیں گے تو پھر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائی, ان کا کوئی عیب جو تھا وہ آپ نے چھپا دیا اور اس کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا یا اس کا مذاق نہیں اڑایا, انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائے گی. دوسرا بات جو ہے یہ کھانا کھلانا جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے یہ لازمی نہیں کہ غریب کو اگر کسی کو بھی کھانا کھلائیں, آپ کھانا جو ہے نا کھلاتے رہیں, اپنے رشتہ دار کو اپنے بہنوں کو بلائیں اپنے بھائیوں کو. بلکہ ایک جگہ میں نے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں تندرستی اور وہ آ رہی ہے تو آپ اپنی بہنوں کو بلاؤ, اپنی خالاؤں کو بلاؤ, اپنی پھوپھیوں کو بلاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ بغیر کسی مقصد کے. ان کو گھر میں دعوت دو لاؤ, آپ کے گھر میں وہ برکتیں آئیں گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. تو یہ کھانا کھلانے کی ایسی سنت ہے اللہ کے نبی سے کہ یہ نہیں کہ آپ غریب کو لازمی کھلائیں, جو مستحق ہے اس کو تو کھلائیں لیکن اگر غیر مستحق بھی ہے تو ان کو بھی کھلائیں. یہ اس میں کوئی تخصیص نہیں کریں. جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں نا ان کے گھروں میں پھر اللہ کی برکت ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو ہے نا کنجوسی کرتے ہیں نا, کنجوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل اور کنجوسی سے جو ہے نا پناہ مانگا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بخیل نہیں بنا دے. تو آپ سخی بنو, آپ اللہ سخی ہے, اللہ سخیوں کا سخی ہے, وہ سخی کو پسند کرتے ہیں, دینے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو کھلاتے جائیں. جب تک آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے جائیں گے اور آپ مہمان کی برکت سے خود بھی اچھا کھانا کھائیں گے. آپ یقین کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام کرتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں ہر وقت مہمان آتے رہیں گے تو آپ زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ آپ بھی اچھا کھانا کھائیں گے. آپ بھی اللہ کی نعمتوں کے لیے نا اللہ آپ کو اس کے ذریعے جو ہے نا کھلائے گا. یقین کر بھی ٹائم نہیں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, میں آپ کو جو ہے نا ایک قصہ سنا ہے, بڑا سچا قصہ ہے, لیکن وہ ٹائم کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ جب ہوگا تو پھر میں انشاءاللہ سناؤں گا اللہ نے اگر زندگی دی. تو یہ ہے کہ کھانا کھلانا جو ہے نا وہ غریب کو یا مالدار کو, لیکن زیادہ کوشش کریں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو, جب بھائی جو ہے نا یا والدین جو ہے یا چچا جو ہے اپنی جو ہے نا بھتیجوں کو یا ماموں اپنی بانجیوں کو بلاتا ہے تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے, خدا کی قسم دل سے دعا نکلتی ہے. تو اپنی بہنوں کو گھر پہ بلائیں, اپنی بیٹیوں کو گھر پہ بلائیں, اپنی بھتیجوں کو گھر پہ بلائیں, اپنی بانجیوں کو گھر پہ بلائیں جو دوسرے گھر میں ان کی شادی ہو چکی ہے. یقین کرو بڑی خوش ہوتی ہے, ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہے, یار ہمارے ماموں نے, ہمارے چچا نے, ہمارے بھائی نے, ہمارے والد نے ہمیں یاد کیا ہے. بڑی خوشی آتی ہے. وہ خوشی آپ محسوس نہیں کر سکتے ہو. وہ ان بچیوں سے پوچھیں جو آپ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے ان سے آپ پوچھیں, پھر وہ آپ کو خوشی کا اظہار کریں گے, آپ کا دل باغ ہو جائے گا. اور تیسرا جو ہے کسی بھی مسلمان کی, کوئی بھی آپ کا پڑوسی کوئی بھی مسلمان ہو, اس کی کوئی بھی ضرورت ہو, آپ حد الامکان کوشش کریں کہ اس کو پورا کر سکیں. آپ اپنی کوشش ضرور کریں. کبھی اس کو کسی مسلمان نے آپ کو کوئی بات کری تو آپ فوراً اس کو انکار نہ کریں, بولے یار میں کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے ضرور آپ دل سے کوشش کیجیے گا. جب آپ دل سے کوشش کریں گے تو آپ ان کی کوئی بھی ضرورت ہو, جب اللہ آپ کسی بھی مسلمان کی آپ جو ہے نا ضرور پورا کریں گے تو قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کی ضرورت ہو اللہ ان کو پھر بغیر حساب کتاب کے, اللہ سے کوئی مانگنے والی کہ کیوں آپ نے بھیجا. تو میں دوستوں بزرگوں لوگوں کو جو ہے نا مدد کرنے والے بنے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنے. ہمارا دین جو ہے نا تمام انبیاء کا دنیا میں آنا لوگوں کی بھلائی کے لیے آنا. اللہ نے بھیجا تھا لوگوں کو جہنم سے بچایا, جنت کی طرف بلانے والا. وہ کیا بھلائی کے ذریعے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں.
آپ ان کی دنیاوی کوئی بھی ضرورت ہے آپ حد الامکان کوشش کریں کہ جو گناہ والا کام نہ ہو، گناہ والے کام میں کسی کی مدد نہیں کرو، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے منع فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ نیکی والے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ والے کام بالکل مدد نہ کریں۔ تو جو نیکی والے کام ہیں آپ اس میں ضرور کسی مسلمان کی ضرور مدد کریں، جو حد الامکان کوشش۔ اللہ خدا کی قسم آپ کی دنیا کے بھی کام جو ہے نا کو صحیح کر دے گا، اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے آپ کو انشاءاللہ جنت مل جائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔